الدر وهادي الكلم بمديح الهادي تنتظم ضاءت بالمختار الظلم وحلا في مولده النغم قسما بالله رب العالمين وقضينا غير دين الله دين فهو دين الحق دين الأنبياء نمبر 84-85 آج کا ہمارا سبق ہے. یہی آیت تقریباً انہی الفاظ کے ساتھ پہلے پارے کے بالکل آخری رکوع میں بھی گزر چکی ہے. تھوڑے سے الفاظ کا فرق ہے. وہاں علینا کی جگہ الینا ہے, وہاں یہاں علا ہے یعنی ہمارے اوپر نازل کیا گیا, اور وہاں الینا ہے ہماری طرف. اور انزل کے ساتھ کبھی علا لگتا ہے اور کبھی الا لگتا ہے. دونوں معنی کے اعتبار سے اس میں کوئی فرق نہیں ہے. بنیادی مقصد یہی ہے کہ سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نیا دین لے کے نہیں آئے. وہ انبیاء علیہ السلام کے جو ادیان ہے انہی ادیان کا ایک تسلسل ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی تسلسل کو آگے بڑھا رہے ہیں. اس لیے ابراہیم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کا نام لیا گیا ہے. اور آپ کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم آمنا, ہم ایمان لائے, باللہ اللہ, وما انزل, اور ما جو انزل اتارا گیا, علینا ہم پر, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی جو امت ہے گویا کہ سب کو ملا کر جمع کہا گیا ہے علینا. وما انزل, اور جو اتارا گیا علی ابراہیم, ابراہیم علیہ السلام پر, اور اسماعیل علیہ السلام پر, اور اسحاق علیہ السلام پر, ویعقوب, اور یعقوب علیہ السلام پر, والاسباط, اسباط سبت کی جمع ہے. سبت کہتے ہیں اولاد, اور قبیلہ, یہ تینوں معنی میں, اور ان کی اولاد پر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ایک دن فرمایا سبتم من الاسباط, سبتم من الاسباط, گویا کہ یہ بہت سارے قبیلوں کے سردار ہیں, بہت سارے قبیلوں کے سردار ہیں. تو والاسباط, اور ان کی اولاد جو انبیاء علیہ السلام ہے. وما اوتیا, اور ما جو اوتیا دیا گیا, یہ پیسے ہو ایکٹیو نہیں, وما اوتیا اور جو دیا گیا, موسیٰ کو اور عیسیٰ علیہ السلام کو, والنبیون, اور انبیاء کو, من ربہم, ان کے رب کی طرف سے. اب یہ سارے انبیاء علیہ السلام, ہمارا ایمان قرآن پہ بھی ہے, تورات پر بھی ہے, انجیل پہ بھی ہے, زبور پہ بھی ہے, صحف ابراہیم پہ بھی ہے, صحف موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام, یعنی جس تمام انبیاء علیہ السلام پر ہمارا ایمان ہے. اب جھگڑا کس میں ہے؟ جھگڑا یہ ہے کہ بعض لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں, باقی انبیاء کو مانتے نہیں ہیں. بعض لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں, کسی اور کو مانتے نہیں ہیں. بعض ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں, کسی اور کو مانتے نہیں ہیں. ہمارا تو ایمان سب پر ہے,
تمام انبیاء 1,24,000 کم و بیش جتنے بھی انبیاء ہیں سب پر ہمارا ایمان ہے، اور باعتبار نبوت کے اللہ کے نبی ہونے کے لا نفرق، لا نہیں، نو ہم، فرق اردو کا لفظ ہے، تفریق کرتے ہیں بین درمیان، احد کسی ایک کے، منہم ان سے، گویا کہ ان میں سے کسی ایک کے بیچ میں ہم تفریق، ہم سب کو اللہ کا سچا نبی مانتے ہیں۔ تو جھگڑا تو آپ لوگ کر رہے ہو، ہم تو نہیں کر رہے ہیں، ہم تو سب کو مانتے ہیں، جن کو تم نبی مانتے ہو ہم اس کو نبی مانتے ہیں، لیکن آپ لوگ ہمارے نبی کو نعوذ باللہ نبی اور اس کا انکار کرتے ہو۔ وَنَحْنُ لَهُ، اور وَنَحْنُ ہم، لَهُ اللہ، وَنَحْنُ لَهُ اور ہم اس کے لیے، مسلمون فرمانبردار، گویا کہ ہم اسی کے سامنے اپنا سر، اللہ نے کہا یہ بھی نبی، یہ بھی نبی، یہ بھی نبی، ہم سب کو مانتے ہیں، اور اب تمہیں اللہ نے کہا ہے کہ یہ نبی ہے تم اس کو مانتے نہیں ہو۔ وَمَن يَبْتَغِ، اور جو یبتغی، یہ لفظ کل بھی گزرا ہے، تھوڑے سے اس کے ساتھ کل یہ لفظ یوں گزرا ہے یبغون کے ساتھ، اصل میں اس کا روٹ ہے با بین یا، جس سے اردو میں لفظ ہے باغی، جس سے اردو میں لفظ ہے بغاوت۔ قرآن میں ایک اور جگہ بھی اسی شکل میں یبتغون میں ابتغاء وجہ اللہ، اللہ کی رضا کو تلاش کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کو ڈھونڈنے کے لیے، گویا کہ ڈھونڈنا۔ وَمَن یبتغی، اور جو ڈھونڈتا ہے، تلاش کرتا ہے، غیر الاسلامی، اسلام کے علاوہ کو، دیناً، دین، گویا کہ جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو تلاش کرتا ہے، کیا مطلب ہے کسی اور دین کو اپنا دین سمجھتا ہے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، بس لن کے معنی پہلے بھی بتایا تھا، اس کے معنی ہوتے ہیں ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، یہ دونوں اس کے نفی بھی ہے اور تاکید بھی ہے۔ یقبل، قبول کیا جائے گا، وہی ایکٹیو نہیں ہے، پیسیو ہے، منہ، اس جو اسلام کے علاوہ، اب یہاں اسلام سے مراد وہی خاص دین جو کون ہے، سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں۔ اب کوئی قبول نہیں کیا جائے گا جو بھی دین ہو۔ یہ جو لوگوں کا ایک تصور ہے کہ بھئی سارے ادیان کو ملا جلا میں چلا، قرآن اس کی نفی کر رہا ہے، اسلام کے علاوہ کوئی دین نہیں ہے، صرف اسلام ہی، فَلَن يُقْبَلَ، اب اتنی اس کے ساتھ تاکید کے ساتھ اللہ فرما رہے ہیں کہ اسلام کے علاوہ کوئی دین ان سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ، اور ہوا وہ فی الآخرۃ، آخرت میں، من الخاسرین، خسارہ پانے والوں سے ہوگا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ کائن، پہلے بھی اس دن بھی بتایا تھا، یہ کائن، یہ ہے کا ترجمہ ہم اس کا کرتے ہیں کہ وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا، آخرت میں گھاٹا پانے والا ہوگا، وہ نقصان اٹھائے گا کہ جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو چاہتا ہے۔ اس وقت دین ایک ہی ہے اور وہ ہے دین اسلام، اور دین اسلام کیا ہے؟ جو سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، مسلک بھی وہی ہے، مذہب بھی وہی ہے، مشرب بھی وہی ہے، اور جنت تک پہنچنے کا راستہ بھی وہی ہے کہ آپ کو مانا جائے۔ باقی کوئی کسی، چاہے یہودی ہو، نصارہ میں سے ہو، مجوسی ہو، جب تک وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے گا، اس کا ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے، عمل کرنے کی